شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وفی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ۔ فخر العلماء، استاذ الاساتذہ، خطۂ آزاد کشمیر میں علمی جہان کے شاہ سوار اور پوری اہل سنت والجماعت آزاد جموں کشمیر کی بہار حضرت علامہ مولانا محمد حیات خان صاحب قادری چشتی مد ظلہ العالی میرے سرپرست عظیم، میرے قائد و رہبر و امام، خاندان غزنوی کے محافظ اور اس پورے خانقاہی نظام نیریاں شریف کے خوبصورت امین اور آستانہ عالیہ نیریاں شریف کے مرکزی سجادہ نشین حضور خواجہ خواجگان ابو الحسن پیر محمد فضل ربانی زاہدی متعنا اللہ بطول حیاتی ہی، اور آپ کے جنب عاطفت میں تشریف فرما اسد المشائخ، ہم سب اہل قرابت کی مجلسوں کی رونق اور دنیا اسلام کے انتہائی خوبصورت خطیب اور سفیر اسلام حضور خواجہ پیر محمد شیر ربانی اسد مد ظلہ العالی و دیگر اہل علم و محبت، صاحبان نسبت، عوام اہل سنت، آج آپ کے اس خوبصورت ماحول میں حاضری کا شرف پانے کے بعد اطمینان محسوس ہو رہا ہے اور یہ خوشی ہو رہی ہے کہ سنیت کا یہ ذوق اور شوق صرف شہروں کی میراث نہیں ہے، بلکہ ان جنگلی اور دور دراز علاقوں میں، یہ جنگلات کے ماحول میں، جنگل کے اس عجیب و غریب نشیب و فراز اور یہاں کے پیچ و خم اور یہاں کی بے ترتیب سڑکیں اور حالات کی دشواریوں کے باوجود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عشق والے علاقے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ جہاں چاہتا ہے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کرنے والوں کو وہاں بھیج دیا کرتا ہے۔ حضرات، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے علامہ محمد حیات خان صاحب، جو ہم سب کے لیے فخر ہیں، آستانوں کے لیے بھی فخر ہیں، اہل علم کے لیے بھی فخر ہیں، اور مسجدوں کے ائمہ، منتظمین اور عوام اہل سنت کے لیے فخر ہیں۔ آپ ان کے علم و معرفت سے معمور کلمات سماعت کریں گے، اور ہم بھی یہ ذوق رکھتے ہیں کہ آپ کے خوبصورت ارشادات سے اپنی سماعتوں کو محظوظ کریں۔
اور پھر خاص طور پر میرے عم کریم حضور پیر فضل ربانی زاہدی مد ظل العالی کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک آواز میں ایسا ایک سوز دیا ہے، ایک ایسا درد دیا ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا کوئی عارفانہ کلام سناتے ہیں اور پھر اس پر آپ نکتہ ریزی فرماتے ہیں، یقین جانیے جس کے قالب میں سچی روح موجود ہو ایک مرتبہ اس کے اندر تڑپ ضرور پیدا ہوتی۔ حضرات، آج یہ خوبصورت ماحول جلسہ دستار فضیلت عظمت قرآن بہت بڑی خوبصورت کیفیات میں آپ نے صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب کو بھی سنا۔ یہ واقعی بہت بڑے افتخار کی بات ہے کہ اس دنیا میں جب حفظ قرآن مکمل کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ مدارس والوں کی، اہل علم کی، علماء کی یہ رسم بن چکی ہے کہ اس بچے کے سر پر وہ دستار سجاتے ہیں۔ اور یہ سر پہ دستار رکھنا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ یہی حافظ ہو گیا ہے، دستاریں سب نے پہنی ہوتی ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی امر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اس کے سر پہ کچھ رکھا جائے۔ لیکن اللہ از طریق غیب بندوں کے دلوں میں ان لوگوں کی تکریم جو خدا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں ایک ایسا خیال اور ایسا سوچنے کا انداز پیدا فرما دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر لوگ ایک فیصلہ کر کے عزت، وجاہت، کرامت، بزرگی اور شرف کے لیے کوئی سنت پیدا کر لیتے ہیں جسے ہم سنت حسنہ کہتے ہیں، اور اس میں ایک دستار بندی بھی ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا، سب جتنے بھی آپ دیکھیں پچھلے جو پرانے دور میں یہ رواج نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بساط کے مطابق حافظ قرآن کے سر پر دستار کو سجایا جاتا ہے، امامے کو باندھا جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بندے کے ساتھ خیر کی نیت رکھ کے ادا کرتا ہے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے، اور یہ بندے کی شان ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس حافظ قرآن کو یا عالم دین کو سر پر کپڑے کا ایک ٹکڑا سجا کر اپنی محبت اور موجودہ دور کی رسم کو ادا کرتا ہے، اور سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دستار بندی ہونے کا عمل ہر آدمی کی نظر میں ہوتا ہے، اور ہر آدمی جان لیتا ہے کہ یہ جس کے سر پر کچھ باندھا جا رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے خدا کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن یہ تو بندوں کی بساط ہے، یہ بندوں کی بساط ہے اور بندوں کی اپنی قدرت ہے، لیکن جو بندوں کا خالق ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ سب کو پیدا کیا، وہ جب عزت عطا فرمائے گا وہ اپنی شان کے مطابق عزت دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کسی بھی عالم کی وہ قدر کر ہی نہیں سکتے جس کا وہ حقدار ہوتا، اور آپ کسی حافظ کی وہ قدر کر ہی نہیں سکتے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور ہم تو خدا کی عبادت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے، یعنی حقوق اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو حقوق العباد کا حق کیسے ادا کریں گے؟
ہم حقوق ادا نہیں کر سکتے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، ہم صرف قدم بڑھاتے ہیں، لیکن پورا پورا حق اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ یا خدا کی ذات ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا مجھ پر جس نے بھی کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اسے چکا دیا، مجھ پر جس نے بھی کسی قسم کا احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، اور جس طرح کا احسان ہے میرے نبی نے اس سے بہتر بدلہ دیا ہے۔ ہاں، صدیق اکبر کو یہاں مخصوص فرما کر باقی ساری جماعت صحابہ میں سے الگ کر کے نبی نے فرمایا سب کے حق ادا کر دیے ہیں، ہاں لیکن صدیق اکبر اس کا حق میرا رب قیامت کا دن ادا کرے گا۔ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ میرے نبی صدیق اکبر کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی لاکھوں صحابہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں، اور صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جس کو اللہ نے دو جہانوں کے خزانوں کی چابیاں دے رکھی ہو وہ ساری کائنات کے احسانات کا بدلہ چکانے کی قدرت، صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے، لیکن صدیق اکبر کو باقی سارے صحابہ میں ممتاز کرنے کے لیے، منفرد کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے اور افضل بعد الانبیاء بتحقیق ثابت کرنے کے لیے میرے نبی نے ان کے احسانات کا بدلہ خود نہ چکایا بلکہ اسے رب کے حوالے کر کے یہ بتا دیا ہے سارے صحابہ ایک طرف، صدیق اکبر کا مقام ایک طرف ہے۔ حضرات، اس کا معنی یہ نہیں نبی حق نہیں چکا سکتے، نبی حق جاننے والے ہیں، ساری کائنات کو حقوق سمجھانے والے ہیں۔ جو خدا کا حق بتانے والا ہے، جو مخلوق کا حق سکھانے والا ہے، کیا اللہ نے اس کو وہ اہلیت نہیں دی کہ وہ بندوں کے حقوق پورے کرے؟ اور میرے نبی سے زیادہ بندوں کے حقوق کون پورے کرے گا؟ اگر حضور ساری کائنات کو کہیں کہ حقوق العباد کی تعظیم ضروری ہے، التزام ضروری ہے، اہتمام ضروری ہے، تو کیا وہ خود اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ اور کیا خدا نے آپ کو قدرت کاملہ نہیں عطا فرمائی؟ اور کیا اللہ رب العالمین نے کائنات کے خزانے آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیے کہ جو آپ سب کے احسانات کا بدلہ چکا رہے ہیں؟ لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ خود نہ چکانا، یہی آج میں آپ کو نئی دلیل پیش کر رہا ہوں صدیق اکبر کے باقی صحابہ پر افضل ہونے کے لیے۔ افضلیت صدیق اکبر کے لیے کی خاطر یہ ایک میں آپ کو نیا نقطہ آج پیش کر کے جا رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ ایک طرف اور قصدن نیتن نبی پاک نے خود وہ کام نہ کیا۔ خود وہ کام کرتے تو پھر یہاں اشتراک آ جاتا، یہاں پر سارے ایک امر میں یکساں ہو جاتے اور احسان کے بدلے چکانے کے حکم میں سب برابر ہو جاتے، لیکن صدیق اکبر کو عام سے خاص کر کے اصول فقہ کے مطابق ہی لے لو، اس ساری عمومیت سے صدیق اکبر کو خصوصیت عطا فرمائی اور آپ کا سارا حساب اللہ کے حوالے کر کے یہ بتا دیا تم سارے صحابہ کو میں نے دے دیا اور صدیق اکبر کو خدا دے گا، لیکن یہ خدا کی طرف صدیق اکبر کو راجع کرنا اور آپ کا حق اللہ کے حوالے کرنا یہ بھی تو میرے نبی کی عطا ہے۔ بولو نا، یہ عطا کس کی ہے؟ یہ عطا بھی میرے نبی کی عطا ہے۔ تو لہذا صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ
چکا بھی دیا کس طرح کہ ان کے احسانات کا بدلہ خدا کے حوالے کیا، یہ احسان کا بدلہ چکا دیا، اور قیامت کے دن سب کے احسانات کا بدلہ نبی نے زمین پر ادا کیا ہے، لیکن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ خدا قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اس سے آپ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا، یہ بات میں نے کی تھی کہ انسان دوسروں کے حقوق کا ما حق ہو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو آپ ایک بچے کو سر پہ دستار باندھ دیتے ہیں تو کون سا بڑا تیر مارتے ہیں آپ اس کی محنت دیکھیں، اس کا وہ ہل جل کے، وہ ایک درخت کی طرح جب ہوا چلتی ہے اور وہ ٹہنیاں ہلتی ہیں، ایسے وہ جھوم جھوم کے الحمد سے والناس تک موریں بھی کھاتا ہے، ڈانٹ بھی سنتا ہے، گھر کی جدائیاں بھی برداشت کرتا ہے، بھوک و پیاس بھی دیکھتا ہے، اور مختلف قسم کی مشکلات اور آزمائشوں سے گزر کر وہ الحمد سے والناس تک قرآن یاد کرتا ہے۔ ارے اس کا بدلہ میں اور آپ کیا دیں گے؟ ہم تو خود ایک ایک روٹی کے محتاج ہیں، ہم اس کو کیا بدلہ دیں گے؟ یہ صرف ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک اپنی ملتجیانہ کیفیت میں یہ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں یہی تھا کہ ہم اس کے سر پر تیرے نبی کی وہ خوبصورت دستار و امامہ سجا کر اسے باقی مخلوق سے جدا ثابت کرے کہ یہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ کیوں؟ تمہارے سینے میں بس دنیا کی باتیں ہیں، اس کے سینے میں خدا کی باتیں بول رہی۔ تو بندے نے اپنا حق ادا کیا، لیکن یہ وہ حق نہیں ہے جو اس کا حق بنتا ہے۔ یاد رکھو، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ وہ ادا کرے گا جس کا یہ کلام ہے، وہی جانتا ہے میرے کلام کا مقام کیا ہے اور اس سینے کا مقام کیا ہے جس میں اس کا کلام حفاظت پا رہا۔ اس سینے کو آپ نہیں جانتے، نہ میں جانتا ہوں، جس میں قرآن بسا ہوا ہے۔ پھر کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کے صرف صیغے یاد کرنا، اس کی آیات، اس کے رکوع، اس کے سپارے اپنے سینے کی زمین پر اس کو محفوظ کر لینا، یہ جہاں بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن یاد رکھو اس سے اگلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن عبارت، قرآن کا انسان ہے جسے ہم صاحب قرآن کہتے ہیں، جسے ہم مفسر کہتے ہیں، جسے ہم محقق کہتے ہیں، اس کا درجہ باقی سب کے درجوں سے بلند ہے۔ پھر مفسرین میں اپنے اپنے درجے ہیں۔ یاد رکھو سب کے دل برابر نہیں، سب کے دماغ برابر نہیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں تو فکر و خیال بھی برابر نہیں، اور جب یہ برابر نہیں تو ان کے نتیجے میں ہونے والی تشریح بھی برابر نہیں۔ لہذا آئیے مفسرین کی ایک لمبی قطار ہے۔ خدا نے ہر ایک کے دل اور دماغ کو اپنے کلام کے مختلف گوشوں پر روشنی حاصل کرنے کے لیے صلاحیتیں عطا فرمائی۔ لہذا یوں سمجھو کہ فیض ایک ہی ہے، فیض ایک ہی ہے، ایک ہی دریا ہے، ایک ہی دریا ہے۔ یہ پانی اصل پانی ہی ہے، لیکن اس سے آپ دیکھیں مختلف قسم کے مشروبات بن رہے ہیں۔ یہ کتنے قسم کے کولے پی رہے ہیں، آپ مرینڈے پی رہے ہیں، اور نہ جانے عجیب اور غریب قسم کے بیسیوں قسموں کے مشروبات یہ مرتب ہو چکے ہیں اور بنائے گئے ہیں، لیکن اس میں بنیادی شے پانی ہے۔ وہ نکال دو تو پھر کوئی مشروب نہیں رہتا۔ یہ ذوق ہے ہر ایک کا۔ اسی طرح تفسیر، اس میں اصل قرآن ہے، اصل جس طرح پانی اصل ہے، اس طرح اصل متن قرآن ہے۔ اس سے پھر خدا نے جس کو جو صلاحیت دی
دی، اس نے اس صلاحیت کے مطابق خدا کے کلام کی تعبیر پیش کی، اس کی تفسیر پیش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی آیت ہے اور اس آیت کی مثال ایسے ہے جیسے درخت ایک ہی ہے لیکن اس کی مختلف شاخیں ہیں، اور جب تک شاخیں نہ ہوں درخت حسین نہیں لگتا۔ یہ مفسرین کی ساری جماعتیں مل کر شجر قرآن کی آبیاری کر رہے ہیں، اور یہ مختلف شاخیں مختلف معانی اور مفاہیم کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ شاخوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پتے دیکھ کر آپ کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، اور آخر میں جب پھل پک کے تیار ہوتا ہے وہ بھی آپ کلے ہی کھا جانے ہیں جی، وہ بھی آپ ہی کھا رہے ہیں۔ یہ ساری محنتیں کسی کی ہیں، پھل آپ کھا رہے ہیں۔ تو یہ صرف حفظ قرآن کی بات نہیں، یاد رکھو قرآن کے ساتھ جس کی جو بھی نسبت ہے، اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو حافظ نہیں ہے، صرف قاری ہے، اور قاری وہ نہیں ہوتا جس نے سب عشرہ کا قاری ہو وہی قاری ہے، نہیں، جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ قاری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ اے تواڈی بھی میرے خیال ہے بجلی چلی گئی ہے، بولنا کوئی نہیں، تو کوئی جنریٹر ایسا ہونا چاہیے جو بندوں کو بھی آن کرے۔ ہاں یاد ماشاءاللہ۔ قرآن کے ساتھ مختلف نسبتیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ بھی ایک نسبت ہے، کچھ وہ ہیں جو صرف ترجمے تک محدود ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح حاشیے پر، تھوڑا تھوڑا بیان، تاکہ پڑھنے والے کو ایک مجموعی کیفیت حاصل ہو جائے، اور کچھ وہ ہیں جو ترجمہ بھی نہیں کرتے، قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی کتنی جہتیں ہیں، کتنے طریقوں سے مختلف طرق ہیں جن سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں حفظ بھی نہیں، وہ صرف اسے پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھو کچھ وہ ہیں جو پڑھتے بھی نہیں لیکن ادب سے اسے اٹھا لیتے، یہ بھی تو کوئی لوگ ہیں کہ نہیں؟ ہم نے حرم میں دیکھا، کچھ وہ لوگ دیکھے جو اسے تکیہ بنا کے سو رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو استغفر اللہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ بھی تو کوئی خدا کے بندے ہیں، قرآن سے تعلق رکھنے والے، مختلف جہات سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے کلام سے اپنے حصے کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ میں بس آخری بات کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا قاری جو صرف قرآن پڑھتا ہے، دیکھو اصطلاحاً قاری وہ ہوگا جس نے باقاعدہ قرات کا کورس کیا، مخارج کے ساتھ اور اصول اور قوانین کے قرات کے ساتھ قرآن پڑھے۔ اس کا قرآن پڑھنا افضل ہے اس آدمی سے جو اسے سادے طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن جو سادے طریقے سے پڑھتا ہے وہ بھی فیض سے خالی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہہ کے بس بات ختم کرتا ہوں، ایک وہ ہے جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے ہی نہیں آ رہا، دشواری ہو رہی ہے۔ میں آپ کو حدیث رسول کا صرف مفہوم بتا رہا ہوں۔ یہ سب یہاں ماشاءاللہ کتب خانے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں کوئی بات غلط کروں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے روکیں ٹوکیں، یہ بغیر کہنے کے ہی ٹوک دیتے ہیں۔ وہ جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے 1 اجر ہے، اور جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے جڑا کم سیدھا کرے اس نہ زیادہ اجر ہونا چاہیے نا، تو جڑا ڈنگا تریڈا کری تے پڑھے اس نہ اجر تھوڑا ہونا چاہیے نا، یہ اصول ہے، بولو نا۔ یہ قرآن اپنی زبانی اڑکی اڑکی تے پڑھنا، تو دعا دوڑی دوڑی تے پڑھنا، ہاں جی، تو اجر زیادہ کس نہ ہونا چاہیے نا۔ انصاف کیا آکھنا، امتحان ہویا تھا کڑا نمبر زیادہ کنسی، لہذا دنیا نہ امتحان ہو رہا ہے، اس نے امتحان نے نمبر دینے والے ہو رہے ہیں، لیکن میرا نبی جس لئے امتحان نہ نمبر دے اڑکنے والے کی وہ 2 واری اجر عطا فرمانے، جس کا جو بظاہر اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے اس کو دگنا اجر مل رہا ہے،
تو کہا غور کی بات یہ بھی تو دیکھو کہ کس کے لیے اٹک رہا ہے، یہ بھی تو سوچو کہ یہ اٹکنے، جہاں اٹکنا ثابت ہو آدمی وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ کہا یہ مسلسل اٹک رہا ہے لیکن خدا کا کلام پھر بھی پڑھے جا رہا ہے، مصیبت پر مصیبت اور دشواری پر دشواری کے باوجود قرآن کو اپنی نظروں سے ہٹاتا نہیں، تلاوت کو اپنے سے دور کرتا نہیں، اور تکلیف کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے، ایک سہولت کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے۔ ان دونوں کی کیفیات کی وجہ سے اجر بھی اختلاف ہو گیا، ایک کا اجر ایک ہے اور دوسرے کا اجر دگنا ہے۔ اور دگنا اجر کیوں ہے؟ وجہ اس کی نسبت بھی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دشواری کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہاں پر اس حدیث سے حضرت رخصت اور عزیمت کی بات بھی ثابت ہوتی۔ یہ اہل علم حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو رخصت اور عزیمت کا معاملہ ہے کہ حضور نے سہولت کے لیے رخصت کے احکام کو ترجیح دی ہے، لیکن اجر کی بلندی کے لیے عزیمت کا راستہ بھی قائم رکھا ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ عزیمت اور رخصت کا جو ایک خوبصورت ماحول ہے وہ اس حدیث کی روح سے میری نظر میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو عزیمت والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں خدا جن کو امتحان کے قابل بنا دیتا ہے۔ حضرات یہ فخر ہے اس علاقے کے لیے کہ یہاں حفظ کی خوبصورت تعلیم قرآن پاک کے لیے جاری ہے، یہ ہم سب کے لیے افتخار کی بات ہے۔ میں ممنون احسان ہوں اپنے عم کریم قبلہ پیر محمد فضل ربانی صاحب، جو اس وقت میرے والد بھی ہیں، میرے سرپرست بھی ہیں، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم تقریر کرو، ورنہ ان کی موجودگی میں میرے لیے بولنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، اور یہاں بیٹھنا تو قطعاً خلاف ادب ہے، واللہ خلاف ادب ہے۔ لیکن مسلسل اصرار کے باوجود جب آپ نے فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہوں تو میں یہاں ڈنگا جو ہو کے بیٹھے ہیں، صحیح بیٹھا نہیں ہمیں، تو میں نے اپنا جو فریضہ تھا سر انجام دیا ہے، بس ایک پیغام تھا جو آپ کے دلوں تک پہنچا دیا، اور تقاریر کے اور بہت سارے موقع میں انشاءاللہ علامہ صاحب کی گفتگو بھی سماعت کرنی ہے۔ یہاں کے جو میں قبلہ پیر محمد فضل ربانی صاحب کے حکم پر یہاں جو مدرسے کی تعمیر کے حوالے سے جو مراحل آ رہے ہیں، مجھے پیر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ اس کی تعمیر میں ہم یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہم 20,000 دیتے ہیں، 40,000 دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تعمیر میں ہم حصہ ہمیشہ ڈالتے رہیں گے۔ یہ پیر صاحب کی طرف سے ہے اور وہی یہ خدمت سر انجام دیں گے۔ ہم ان کے حکم کے مطابق جس طرح یہ ارشاد فرمائیں گے یہ نظام آگے چلتا جائے گا۔ ہماری اگر کمائی اللہ کے دین اور مسلک کے حق کے لیے خرچ ہو تو میں سمجھتا ہوں پیروں کی اس سے اچھی کمائی کا خرچہ اور کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ جس طرح یہ مال آتا ہے اسی طریقے سے واپس بھی جانا چاہیے، یہی حق ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مذہبی شعور عطا فرمایا ہوا ہے، اور مذہبی شعور کے حوالے سے الحمدللہ میں بالغ ہوں۔ ویسے تو سارے بالغ ہیں لیکن مذہبی شعور کے لحاظ سے اللہ نے مجھے بلوغت عطا فرما دی ہے۔ اب میں سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔